بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی۔ تقوی کی فضیلت۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قربت کا تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی بسر کریں گے، اور جو کوئی بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ حضرت معاذ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یمن کے لیے قاضی یا عامل بنا کر روانہ فرمایا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے ہوئے ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی سواری پر سوار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ضروری نصیحتیں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا، اے معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے اور میں عنقریب اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور شاید ایسا ہو کہ جب کبھی تم یمن سے واپس آؤ تو بجائے مجھ سے ملنے کے اس مدینہ میں تم میری اس مسجد اور میری قبر پر گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تصور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے صدمے سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیرے اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا، مجھ سے زیادہ قریب، مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہوں۔ حضرت معاذ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر صحابہ میں سے تھے۔ وہ بیعت عقبہ اور ثانیہ کے 72 افراد میں شامل تھے۔ آپ جنگ بدر میں شریک تھے اور بعد کے اکثر غزوات میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ قرآن و حدیث کا عمدہ فہم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حلال اور حرام کا علم جاننے والا سب سے بڑا عالم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھیں۔ دین کے معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کا حکم بنا کر روانہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ حضرت معاذ بڑے شریر بیان اور خوش کلام صحابی تھے۔ ان سے 157 حدیثیں مروی ہیں۔ وہ مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائیں کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھا کریں۔ اس حدیث میں اس وقت کو منظر کشی کی گئی جب 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا۔ اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی سواری پر سوار تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیادہ پا ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تواضع اور انکساری اسلامی اخلاق کی محبوب صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ازاں خدا بزرگ توانائی کے موقع پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی متواضع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے معمول کام خود کر لیتے، صحابہ کے ساتھ سفر
میں ہوتے تو دوسروں کے برابر کام کرتے۔ جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بھی صحابہ کے ساتھ خدائی کا کام کیا۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی بجائے تواضع کے ضامن میں بے مثال اسوہ پیش کر رہے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سواری پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور پیدل ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے وقت اپنی رائے پر اصرار گز نہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے ساتھ پیدل چلنا چاہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو مان لیا اور اصرار نہ کیا۔ اس میں اسلامی اخلاق کا ایک اور پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ کسی کو رخصت کرتے وقت کچھ فاصلے تک اس کے ساتھ جانے والے کی عزت افزائی اور اکرام بھی مسنون ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضروری پند و نصیحت دے چکے تو پھر فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں عن قریب عالم آخرت کی جانب منتقل کیا جانے والا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہوگی، بلکہ تم میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرو گے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی خبر سنا رہے تھے، اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کے صدمے کا احساس کر کے رونے لگے۔ اس پر لگتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آبیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھیر کر اپنا رخ مبارک کی طرف مدینہ مبارک کی طرف کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو دیکھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس خبر سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ پہنچا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ میری وفات کے ساتھ میرے عقیدت مندوں اور جانثاروں کو جو صدمہ ہوگا وہ وقتی ہوگا، کیونکہ جب پرہیزگار لوگ حیات دنیاوی گزار کر عالم آخرت کی طرف مراجعت کریں گے تو ان کو وہاں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ اس ظاہری فراق کا غم نہ کرو، جب تمہارے دل میں خوف خدا اور تقویٰ ہوگا تو تم یمن میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور نہ ہوگے، بلکہ دار آخرت میں تم تو میرے ساتھ ہی ہوگے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قربت کا تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ کی زندگی بسر کریں گے، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں بھی ہو، یعنی آخرت میں میرے پائیدار محبت کے حصول کا معیار تقویٰ ہے۔ یہ متقی لوگ جھوٹی ذات کے ہوں یا بڑی ذات کے، حاکم ہوں یا محکوم، امیر ہوں یا مفلس، خوشحال ہوں یا مفلوک الحال، عربی ہوں یا عجمی، تندرست ہوں یا معذور، کالے ہوں یا گورے، میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر یہ متقی لوگ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، عرب میں ہوں یا عجم میں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میری رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گفتگو میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع نصیحت فرمائی کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزاری جائے، ہر وہ کام کیا جائے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، فرائض دینے کو پوری استطاعت کے مطابق بجا لایا جائے اور ہر اس کام سے باز رہا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا پسند نہیں کیا۔
کیا۔ نیز حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رہے، یہی تقویٰ ہے، اور ایسے ہی متقی لوگ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، الحجرات، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر متقی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 کو یمن گئے اور 11 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ چنانچہ جب وہ 11 میں واپس مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفدین ہو چکی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہی گزرا ہوا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تھی۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔